السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری معزز اور محترم قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے، اس کے فضل اور احسانات کی ہر چہار طرف بارش ہوتی ہے، اس کی رحمتیں گھٹائیں بن کر برستی ہیں، اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو، سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنے اور رب سے رجوع کرنے کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ نت نئے حوالوں سے انسان کو رب کی طرف لوٹنے پلٹنے اور اپنے رویوں اور طور طریقوں کو درست کرنے کے پیغامات ملتے رہتے ہیں، یاد دہانی ہوتی رہتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں بارہا سوئی ہوئی انسانیت جاگ اٹھتی ہے، مقاصد کی طرف بڑھنے کا سر نو عزم کر لیتی ہے، اور فی الحقیقت پوری زندگی کے سنوار کے لیے، بگاڑ سے اس کو بچانے کے لیے جد و جہد کا، صحیح کا ایک نیا ڈول ڈال دیتی ہے۔ ہم جس منظر نامے سے گزر رہے ہیں اس کا یہ پہلو تو بہت خوش آئند ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں بیداری کی ایک لہر ہے، لوٹنے پلٹنے کا ایک عمل ہے، رجوع اللہ کی ایک کیفیت ہے، اور بندگی کے راستوں پر چلنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہر حوالے سے کوشش اور صحیح نظر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جن معاشروں میں بستے ہیں، اور جن نظاموں کے تحت سانس لیتے اور زندگی بسر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ جد و جہد اور کشمکش بآسانی پورے کے پورے نظام کو برطرف کر دے، اس باطل نظام کو، ظلم کے نظام کو، جو انسانوں کی غفلت کا ذریعہ اور سبب بنا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے کے پورے معاشرے پکے ہوئے پھل کی طرح انسانوں کی جھولی میں آ گرے، اور جو کچھ کر گزرے ہیں اس پر معذرت اور معافی اور تلافی کے عنوانات سجانے لگے۔ لیکن بہرکیف یہ ایک مثبت پیرایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر مختلف خطوں اور چپوں پر پھیلی ہوئی وہ تحریکیں موجود ہیں کہ جنہیں کم سے کم الفاظ میں رجوع اللہ کی تحریک کہہ سکتے ہیں، اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے اور اپنے رب کی طرف لوٹنے پلٹنے کی تحریک کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ناگزیر ہے کہ ان تمام امور کا جزیات تک پہنچ کے جائزہ لیا جاتا رہے، اور اس سلسلے میں جو ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اس کا بھی احاطہ ہو،
اس پر بھی شکر گزاری کے عنوانات ہوں کہ جو سجائے جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہونا چاہیے اور نہیں ہو رہا اس پر بھی توجہ کو مرکوز کیا جائے۔ یعنی پوری دنیا کی بھی اگر بات کی جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ جو وقت کا استعمار اور سامراج جو اللہ سے بغاوت کرنے والی قوتیں ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ان کی ظالمانہ رویوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کا قافیہ تنگ کرنے، ان کا جینا دوبھر کرنے، دیوار سے لگانے کی جو کوششیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور فی الحقیقت انسانی تصور میں وہ بات سماتی ہی نہیں، ظلم کی جن شکلوں کو اپنایا جا رہا ہے۔ لیکن خود مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ان کے بٹھائے ہوئے جو حکمران بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑتے کہ اپنی جنتا کو، اپنے عوام کو، اپنے معاشروں کے اندر بسنے والے لوگوں کو نت نئے طریقوں سے منزل سے دور کریں، ان کی منزل کو کھوٹا کریں، ان کے لیے حالات کی خرابی اور اس میں اضافہ کریں، کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی جاتی۔ یعنی چھوٹی سی مثال ہو یا بڑی سی، اب پچھلے چند روز سے اسلام آباد میں مسنگ پیپل کے حوالے سے، گمشدہ افراد کے حوالے سے جو کیمپ لگا ہوا ہے، یعنی اس کا ہر لمحہ رقت انگیز لمحہ ہے، ہر لمحہ نئے سوالات اٹھا رہا ہے کہ کیا یہ واقعات جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ، پہنچے ہوئے لوگ بیان کر رہے ہیں، کیا یہ سچ ہو سکتے ہیں؟ کیا انسانیت کی تکریم کے جتنے دعوے ہیں، انسانی حقوق اور ان کی ادائیگی کے جتنے وعدے ہیں، اور اس پورے پس منظر میں جس کے لیے مختلف ایام پوری دنیا میں انسانوں کی اپلفٹ کے لیے، بڑھوتری کے لیے منائے جاتے ہیں، کیا اس پس منظر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا تو ہے۔ سالہ سال گزر گئے ہیں، ان گنت بچے اس کیمپ کے اندر موجود ہیں کہ جو اپنے باپ کی تلاش میں ہیں، ان گنت خواتین ایسی موجود ہیں جو اپنے شوہروں کی تلاش میں ہیں، اپنے بیٹوں کی تلاش میں ہیں، کوئی نام نشان پتہ ان کا دینے والا نہیں ہے۔ جن لوگوں کا یہ فرض قرار پایا، یہ ذمہ داری ٹھہری کہ وہ معاشرے کے اندر قانون کی بالادستی کو، آئین کی بالادستی کو یقینی بنائیں، اس حوالے سے انصاف اور عدل لوگوں کو فراہم کریں، اور لوگوں کے لیے مشکلات نہیں بلکہ سہولتیں اور آسانیاں بہم پہنچائیں۔ جن کو اس کا مینڈیٹ ملا ہوا ہے، اختیارات ملے ہوئے ہیں، اقتدار ان کے پاس موجود ہے، وسائل ان کو میسر ہیں، انہی کا نام لیا جاتا ہے کہ وہی تمام ادارے بھی، وہی سارے افراد اور حکومتیں اور پارٹیاں بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے دکھوں کے اندر اضافہ کیا ہے اور حالات کی خرابی ان کی جھولی کے اندر ڈالی۔ ایسے گھرانوں سے، افراد سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، خود اس وقت محترمہ آمنہ جنجوعہ ہیں کہ جو اس پورے کیمپ کو لے کر چل رہی ہیں، یہ خود اپنے شوہر کی تلاش میں ہیں، اور ان کے معصوم اور چھوٹے اور ننھے منھے بچے جب اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی لاجواب سا ہو جاتا ہے، حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ بچے کس طرح اپنے باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنے بڑوں کے بارے میں جو ان سے گم کر دیے گئے ہیں، ان کی تلاش کے لیے خواہاں ہیں۔ یعنی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چاروں صوبوں میں وہ ہزاروں افراد ہیں کہ جو گم کر دیے گئے،
جو گمشدہ افراد کی فہرست پہ اپنا نام لکھا گئے ہیں، اور ایسی گواہیاں جا بجا موجود ہیں ایسے علاقوں میں کہ جہاں آبادیاں کم ہیں، جیسے بلوچستان کے علاقے ہیں، بالخصوص اس کی جو یہ بکران والی پوری بیلٹ ہے، آبادیاں کم ہیں، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جو نام لے کر بھی بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں وردیوں کے اندر ملبوس لوگ آئے تھے اور ہمارے بچے کو، بیٹے کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اور زیادہ شور ہنگامہ اگر کیا جائے، احتجاج کیا جائے، سڑکوں پر نکلا جائے، شور و غوغا کیا جائے، تو 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں بوری بند لاش بھی وہ فراہم کر دیتے ہیں کہ اور چیخو چلاؤ، اور طلب کرو اور مانگو۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ اس سوال کا جواب بھی دینا آسان نہیں ہے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن ان گنت جواب ہیں کہ جو سب بھی درست ہو سکتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی ایسے ہیں کہ جو یقینی طور پر درست ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ایجنسیوں کا کھیل و کاروبار ہے، وہ بڑے پیمانے پر اپنے آقاؤں کو یہ میسج، پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر دہشت گردوں کے خلاف مسلسل کارروائی کر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے اندر ان لوگوں کو کہ جو امریکہ کے خلاف کارروائیوں میں اور القاعدہ کے حق میں کارروائیاں کرنے سے نہیں چوکتے، ہماری کارروائیاں ان کے خلاف جاری ہیں، اپنے آقاؤں کو یقین دلانے کے لیے، اور ان کو جتنا یقین آتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن وہ تو خود کارروائی کرتے ہیں ڈرون حملوں کے ذریعے۔ یعنی کل 2 مرتبہ ڈرون حملے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں 21 افراد ہیں کہ جو اپنی جان سے گزر گئے ہیں، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ میں میڈیا سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ڈرون حملہ ہوتا ہے، اور جو ISPR کا پریس ریلیز یا خود امریکہ اس بارے میں جو بات کہتا ہے، وہ میڈیا اس کو چھاپتا ہے، اس کو نشر کرتا ہے، اور بڑے پیمانے پر یہ یقین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اتنے دہشت گرد مارے گئے، حالانکہ میڈیا کا یہ فرض ہے، تمام چینلز کی، ان کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود ان مقامات تک پہنچیں، خود تحقیق کریں، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ تمام گھروں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، معصوم بچے ہیں، عورتیں، خواتین، بہنیں، بیٹیاں ہیں، بوڑھے ضعیف لوگ ہیں جو اس کا نشانہ بنتے ہیں، بے گناہ معصوم لوگ ہیں کہ جو اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ میڈیا خود جا کر دیکھے، ہمیں تو کارکنوں کے ذریعے بھی اطلاع ملتی ہے، ہماری تو رصد کا اور پیغام رسانی کا سلسلہ موجود ہے، لیکن خود میڈیا یہ کام نہیں کرتا، انہی اطلاعات کو نشر کر دیتا ہے جو ISPR کا پریس ریلیز دیتا ہے اس طرح کے معاملات میں، یا جو امریکی حوالے سے خبریں آتی ہیں وہی نشر ہو جاتی ہیں، اور اس میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اتنے دہشت گرد اس کے اندر مارے گئے ہیں اور ہلاک کیے گئے ہیں، حالانکہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ ہوائی یا فضائی حملے کے ذریعے، ایئر اسٹرائک سے جنگوں کے زمانے میں بھی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو پاتی، بلکہ جنگوں کے زمانے میں جب فضائی حملے ہوتے ہیں تو وہ دہشت پھیلانے کے لیے، بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان پہنچانے کے لیے، اور معاشرے کے اندر ایک بے یقینی اور انارکی پھیلانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ کسی ٹارگٹ کلنگ کا ذریعہ نہیں بن پاتے، اس لیے کہ اس سے ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ اب جو یہ ڈرون حملے ہیں، یہ ہماری اپنی فضائیہ کے حوالے سے، ہمارے جیٹ طیارے ملٹری آپریشن میں یہ کام کرتے ہیں، اور جتنے بڑے پیمانے پر یہ کام کرتے ہیں، ظلم کے علاوہ کوئی نام اس کو نہیں دیا جا سکتا، جبر کی فرمانروائی کے علاوہ اس کو کسی اور نام سے یاد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ جو منظرنامہ ہے کہ ایک کیمپ لگا ہوا ہے، دارالخلافے میں لگا ہوا ہے، اسلام آباد میں لگا ہوا ہے، مسنگ پیپل، جو لوگ گمشدہ ہو چکے ہیں، گھروں سے اغوا کر لیے گئے ہیں، راتوں رات بے گھر کر دیے گئے ہیں، ان کی تلاش کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہیں، وہ بڑے پیمانے پر جمع ہیں، اپنی آواز دور تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے تصویریں لیے، فوٹوگراف لیے کھڑے ہیں کہ میرا باپ مجھ کو دلوا دو، میرا بھائی چلا گیا ہے۔ یعنی سپریم کورٹ نے جب اس کا نوٹس لیا
ان 11 افراد کے بارے میں اس نے کہا کہ ان کو پیش کیا جائے، جن میں سے 4 جو تھے وہ تو پہلے ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ بڑے لیت و لال کے بعد جب 7 آدمی اور سپریم کورٹ کی دھمکیوں کے بعد کہ اس کو شام تک بھی ضرور لے کر آنا ہے، ہم یہاں سے اڑ جائیں گے تو دوبارہ گھروں سے آ جائیں گے عدالت کے اندر، تم لے کر آئے ہو۔ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے تھے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر جو 7 آدمی لائے ہیں، مجھے تو خدا یاد آ گیا ہے، اللہ کا خوف ہے کہ جو مجھے ستا رہا۔ کسی کے ہاتھ میں اس کے پیشاب کی بوتل بھی لگی ہوئی تھی، اس کو لیے چلا آ رہا تھا۔ اسلام آباد کے موسم کے لحاظ سے اڈیالہ جیل سے جن لوگوں کو لے کر آیا گیا، ان کو سردی کے حوالے سے کوئی لباس ہی میسر نہیں تھا، اور چیف جسٹس کے اور ججوں کے الفاظ یہ ہیں کہ ڈھانچے تھے کہ جو ہمارے سامنے لا کر پیش کیے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کا کوئی جرم ثابت ہی نہ ہو سکا ہو، اور اگر کوئی جرم ثابت بھی ہو تو اس کی سزائیں مقرر ہے قانون کے اندر۔ یہ تو نہیں ہے کہ ان کو کھانا پینا نہیں دیا جائے گا، ان کو کپڑے نہیں دیے جائیں گے، ان کو بے لباس کر دیا جائے گا، ان پر ہر قسم کا ظلم توڑا جائے گا، ان کو نت نئے طریقے، یہ تو کوئی سزا نہیں ہے قانون کے اندر، یہ تو غیر قانونی ایکسٹرا جوڈیشل کارروائی بھی ہے، اور قانون سے ماورا اور آئین سے ماورا ساری چیزیں۔ یہ تو دشمن کی فوج کے ساتھ اور اس کے سپاہیوں کے ساتھ جو پکڑ کر لائے گئے ہوں، ان کے ساتھ بھی سلوک نہیں کیا جاتا، کو جا کے اپنوں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جائے۔ محض جو ملزم ہے، الزام ہے ان پر، ثابت نہیں ہو سکا ہے، کسی قانون کے تحت وہ جرم ثابت نہیں ہوتا تو ان کو چھوڑنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ یہ۔ اس لیے میں تو یہ بات چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان ایجنسیوں کے ظلم سے اس قوم کو بچایا جائے۔ اسی فوج اور ایجنسیوں کے ہوتے ہوئے ڈرون طیارے بھی حملے کر رہے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی، استعداد کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم میں صلاحیت ہے کہ ڈرون حملوں کو بے اثر کر دیں، جہازوں کو ہم گرا دیں۔ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے؟ جب سب لوگوں کے سر گردنوں سے جدا ہو جائیں گے، جب سب لوگوں کے جسم جو ہے خون خون ہو جائیں گے، پھر تم اپنی استعداد کا مظاہرہ کرو گے کہ ڈرون طیاروں کو، ان کے حملوں کو روکو۔ یعنی یہ جو منظر نامہ ہے اور ظلم کی جو یہ داستان ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس سے بھی اتفاق ہے کہ اس پورے معاملے میں بھی رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ بندوں سے انصاف نہ مل رہا ہے، اور ایک فرض کے طور پر، ذمہ داری کے طور پر وہ اس کام کو نہ کر رہے ہیں، اپنے جو اصل منصف ہے اور عادل ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے رجوع کیا جائے۔ ہم بھی جب رجوع اللہ کی اپیلیں کرتے ہیں تو اکثر دکھ ہوتا ہے کہ رسمی سی رجوع اللہ لوگ کرتے ہیں، لفظوں کے حوالے سے یہ بات زبان سے نکالتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں اپنے رویوں کو تبدیل کریں، اپنے رب سے واقعی وہ رجوع کریں کہ جو توبہ اور استغفار کے نتیجے میں جس کو رجوع کہا جاتا ہے۔ اجتماعی دائرے میں رجوع اللہ کی بھی ضرورت ہے، اس کی یاد دہانی کی بھی ضرورت ہے، انفرادی دائرے کے اندر بھی ان کوششوں کو تیز تر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن معاشرہ جن لوگوں کی گرفت میں ہے، اور اب یہ گلہ آپ نہیں کر سکتے کہ کسی نے اس معاشرے پر آ کر قبضہ کر لیا ہے، شب خون مارا ہے، کوئی ماشاء اللہ آ گیا ہے، کوئی فوجی جنتا ہے کہ جو جبر کے ذریعے حکمران، جن کو آپ نے ووٹ دیے ہیں وہی حکمران ہیں۔ ظلم کی یہ داستان انہی سے شروع ہوتی ہے، انہی پہ ختم ہوتی ہے، جن کو قانون کے نفاذ کا ذمہ دار بنایا گیا، جن کے حوالے سے لوگ عدل کی، انصاف کی میزان نصب دیکھنا چاہتے ہیں اور ظلم کی ہر شکل کا خاتمہ چاہتے ہیں، انہی کے ہاتھوں یہ کام ہو رہا ہے۔ مجھے پتہ نہیں یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، جتنے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو اور ANP کو اور MKM کو اور مسلم لیگ قاف کو ووٹ دیے ہیں، وہ تمام لوگ تو برابر کے شریک ہیں اس ظلم کے اندر۔ اس لیے کہ ووٹ دینے والے اگر اس سے بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں، کوئی معذرت پیش کرنا چاہتے ہیں، تو نکلے سڑکوں کے اوپر، احتجاج کرنے کے لیے نکلے، اپنی آواز کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ رجوع اللہ ہے، یہ واپس لوٹنے اور پلٹنے کا عمل ہے۔ اپنے رب سے بھی معافی مانگے
اور جو مسنگ پیپل ہیں، لوگوں پر ظلم ہو رہے ہیں، ڈرون طیارے حملے کر رہے ہیں، فوج بھی خاموش بیٹھی ہے، حکومتیں بھی ٹک ٹو دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنی ہوئی ہے، منہ میں گھنگریاں ڈالی بیٹھی ہیں. میں بڑے بڑے اونچے اونچے اعلانات کر کر ان کے خلاف نکلیں، اٹھیں اور کہیں ہمارے ووٹ واپس کرو، ہم یہ اختیار اور اقتدار چھوڑ دو، نکل جاؤ یہاں سے اگر تم انصاف نہیں دلا سکتے، اگر لوگوں کو ان کا حق. میں روٹی کپڑا مکان کی بات نہیں کر رہا اس وقت، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ کہ مہنگائی نے جس طریقے سے لوگوں کو زندگی کو اجیرن کیا، بے روزگاری نے جس طریقے سے ہم سب کا گھر دیکھ لیا، لاقانونیت جس طریقے سے ہمارا منہ چڑھاتی ہے، دندناتی پھرتی ہے ہر چوراہے پر، ہر نکڑ پر ہم سے مکالمہ کرتی ہے، یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ہیں ہی. انہی وعدوں پر تو آپ لوگوں نے ووٹ دیے تھے، ان لوگوں نے انہی دعووں کے نتیجے میں آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا. اور 4 سال اگر یہ بیٹھے رہے ہیں تو ہماری خاموشی کی وجہ سے. ہم نے سینکشن دی ہوئی ہے ان کو کہ تم اپنا کام جاری رکھو. لہذا اس اعتبار سے یہ جو منظرنامہ ہے، اس منظرنامے کو ایڈریس کیے بغیر، اس کے بارے میں معاملات کو فیصل کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اب آپ دیکھیے، پوری قوم نے اجتماعی طور پر سلالہ کے واقعے پر احتجاج کیا کہ ہمارے 24 جوان اس میں شہید ہوئے، اور پوری قوم نے بیک زبان یہ مطالبہ کیا کہ نیٹو کی سپلائیز کو بند کر دیا جائے، امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کی جائے، پوری خارجہ پالیسی کو ریوزٹ کیا جائے، اثر نو اس کا جائزہ لیا جائے. ایک آزاد خارجہ پالیسی جو ہمارے حق میں جاتی ہو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے، وہ خارجہ پالیسی بنائی جائے. پوری قوم سڑکوں پر نکل آئی، احتجاج کی صورت پیدا ہو گئی، اعلان کیا گیا کہ ہم نے سپلائیز بند کر دی، نیٹو کو کوئی سپلائی نہیں جا رہی ہے. جھوٹ بولا بھی. سب سے پہلے امریکی سفیر نے یہ انکشاف کیا، منٹر نے، کہ سپلائیز تو جاری ہے، نیٹو کو تو چیزیں پہنچ رہی ہیں. تمہاری فضائی اسپیس، ایئر اسپیس کو استعمال کرتے ہوئے، تمہاری فضاؤں اور ہواؤں سے گزر کر نیٹو کو سپلائیز جاری ہے. انکشاف تو اس نے دوسرا بھی کیا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں، پاکستان کی جو جنتا ہے اور یہاں کے جو قائدین ہیں، یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ امریکی اس خطے سے جائے. یہ تو ہمیں اچھا سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف اشارہ ہے، زرداریوں کی طرف ہو، گیلانیوں کی طرف اور الطاف حسین کی طرف ہو، عوامی نیشنل پارٹی کی طرف. یہ سب چاہتے ہیں، اس لیے ڈالر مل رہے ہیں لوگوں. جس ایڈ کے حوالے سے ڈالر آتے ہیں وہ تو ہیں ہی، مسنگ پیپل کے حوالے سے، گمشدہ افراد کے حوالے سے بھی ڈالر مل رہے ہیں. پھر وزیر دفاع نے یہ بات کہہ دی کہ انسانی بنیادوں پر امریکیوں کو فوڈ اسٹف فراہم کیا جا رہا ہے، غذائی اور اجناس چیزیں جو ان تک جا رہی ہیں، بائر ان کو ہم فراہم کر رہے ہیں. انسانی بنیادوں پر ہمارے وزیر دفاع ڈرون طیاروں کے حملوں کو نہیں روک سکتے. انسان نہیں مر رہے اس کے اندر، یا امریکی صرف انسان ہے، باقی کوئی انسان نہیں. نیٹو کے اور یورپ کے جتنے فوجی آئے ہوئے وہ تو انسان ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں، جو گولیوں کی بوچھاڑ میں انسانوں کو پکڑ لیتے ہیں، جو ٹینکوں سے حملے کرتے ہیں، جو بارود کی برسات کرتے ہیں، جو قابض گروپ ہے، قبضہ فوج ہے جس نے افغانستان پر، عراق پر قبضہ کیا ہوا ہے، جو ہماری آزادی اور خود مختاری کو چیلنج کرتے ہیں ان حملوں کے نتیجے میں. یہاں کوئی انسانی بنیاد نہیں. اور وزیر دفاع کو صرف انسانی بنیاد امریکیوں کے حوالے سے، ظالموں کے حوالے سے، قبضہ گروپ کے حوالے سے نظر آتی. ایسے وزیر دفاع کا کیا کیا جائے؟ لعنت بھیجی جائے، ان کے خلاف بددعائیں بھی کی جائیں، یہ بھی رجوع اللہ ہے. ان کے خلاف بددعائیں بھی کی جائیں، ان کے کوئی کسی کا خیال ہے کہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے تو وہ دعا بھی کی جائے، کوئی خیر بھی طلب کی جائے کہ ان کے حوالے سے کوئی ظلم نہیں بلکہ عدل کی میزان نصب ہو سکے، حالات بہتری کی طرف جا سکے. پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولا کہ ساری سپلائی لائن بند کر دی گئی ہے اور امریکہ پریشان ہے.
نیٹو کی فورسز تک کوئی چیز نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن وقت اور حالات نے بتایا سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی زمانے میں جب قوم کو یہ لوریاں دی جاتی رہیں اور خوشخبریاں سنائی جاتی رہیں، اسی زمانے میں بھارت کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی گئی۔ ہمارے وزیر صاحب بھارت تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ سارے چیمبر آف کامرس کے جو لوگ ہیں، پنڈی اور اسلام آباد کی بات ہی نہیں ہے، پورے ملک کے اندر وہ سب تجارت چاہتے ہیں بھارت سے۔ جتنے ہمارے کاروباری حلقے ہیں، نمائندہ تنظیمیں ہیں، وہ بھارت سے تجارت چاہتی۔ یعنی اگر فیصلے اسی طریقے سے کرنے ہیں، میں اس پر نہیں آتا ابھی میرٹ پر کہ یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن چیمبر آف کامرس خارجہ پالیسی طے کرے گی۔ ہمارے کاروباری حلقے جن کا نام وزیر صاحب لے رہے ہیں، وزیر صنعت اور تجارت، وہ ہماری خارجہ پالیسی اور وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کے فیصلے کریں۔ اگر کوئی انسان آنکھیں بند کر لے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے اور اپنے دل کو دھڑکنے نہ دے، اس کی دھڑکنوں کو تیز نہ ہونے دے، اس کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ بھارت کے مظالم کس درجے کو پہنچے ہوئے۔ میں سمجھوتا ایکسپریس کی بات نہیں کر رہا، میں بابری مسجد کا بھی ذکر نہیں کر رہا، میں جو ہندو مسلم فسادات کے نتیجے میں پوری صوبائی حکومتیں مسلمانوں کے قتل عام میں لگ جاتی ہیں بھارت کے اندر، اس کا ذکر بھی نہیں کر رہا۔ میں نہیں یاد دلا رہا کہ بھارت کے اندر تم کہتے ہو کہ سب سے بڑی دنیا کی جمہوریت ہے، بھارت کا تعارف ہی یہ کرایا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی جو ہے وہ بھارت۔ میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں، پھر اس کو دہراتا ہوں۔ دیکھیے، جمہوریت نام ہے احساس شرکت کا، سینس آف پارٹیسپیشن، کہ ہر آدمی کو یہ احساس ہو جمہوریت کے نتیجے میں کہ میری کوئی رائے ہے کہ جو سنی جاتی ہے، میری کوئی بات ہے جو لوگوں تک پہنچتی ہے، میری کوئی چیخ و پکار ہے جس پر کوئی توجہ دیتا ہے۔ اس جمہوریت کے نتیجے میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں جو ہو رہا ہے، آج یہی میں بھی چاہتا ہوں۔ جمہوریت احساس شرکت پیدا کرتی ہے عوام کے اندر، معاشروں کے اندر، سینس آف پارٹیسپیشن جس کو کہتے ہیں۔ لیکن بھارت اگر سب سے بڑی جمہوریت ہے تو بھارت ہی وہ ملک ہے کہ جس میں درجنوں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں جو کہتے ہیں ہم بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور یہ علیحدگی کی تمام تحریکیں جو ہیں یہ مسلح ہیں۔ ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اس پر بھی جو بات کی جاتی ہے اس سے بھارت ہی کی کمزوری پتہ چلتی ہے۔ علیحدگی کی تحریکیں احساس محرومی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جمہوریت احساس شرکت کا نام ہے، اور علیحدگی کی تحریکیں یہ اعلان کر رہی ہوتی ہیں کہ اس معاشرے کو بھی ہم نہیں مانتے اور اس نظام کو بھی ہم نہیں مانتے۔ سینس آف ڈپرائیویشن، محرومی کا شکار ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو بڑی جمہوریت کہنا بے معنی ہو جاتا ہے جب درجنوں وہاں پر علیحدگی کی بھی تحریکیں ہوں۔ لیکن بات تو میں یہ کر رہا تھا کہ بھارت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ بھارت میں کر رہا ہے، پوری دنیا سے بھارت نے یہ وعدہ کیا تھا، انٹرنیشنل بین الاقوامی کمیونٹی سے، برادری سے، کہ ہم کشمیریوں کو حق خود ارادی دیں گے، یہ فیصلے کا حق دیں گے، رائے شماری کا، استصواب کا، کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے یہ طے کریں کہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ 65 سال ہو گئے اس نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اور صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ وعدہ پورا نہیں کیا، 7.5 لاکھ فوج ہے، 0.7 ملین فوج ہے، 0.75 ملین فوج ہے جو کسٹوڈیل کلنگ کر رہی ہے، جو ٹارگٹ کلنگ کشمیریوں کی کر رہی ہے، جو ظلم کے ہر عنوان کو وہاں پر برت رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کشمیریوں کی جدوجہد نے بھارت کا بھی جینا دوبھر کیا، ان کی فوج کا بھی قافیہ تنگ کیا، اس پوری کی پوری فوج کو بھی نفسیاتی مریض بنایا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا ہے، دلدل کے اندر بھی اس کو دھکیلا۔ بھارت کی فوج کا ہر سپاہی جو ہے کشمیر جانے سے لرزا اور ترسا ہوتا ہے کہ وہاں کی ڈیوٹی نہ دی جائے، اور ان گنت آفیسرز ہیں کہ جو وہاں ڈیوٹی دینے کے نتیجے میں پاگل ہو گئے ہیں، نفسیاتی مریض ہو گئے۔ یہ کشمیریوں کا کارنامہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کشمیریوں پر، ان کی جدوجہد کی قبولیت کی نشانی ہے۔
لیکن بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمارے وزیر تجارت کو نظر نہیں آتا، وہ ہماری حکومت کو دکھائی نہیں دیتا. یعنی ان کے وزیر تجارت نے یہاں چیمبر آف کامرس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ہم بھول جائیں، تجارت کو فروغ دیں، تجارت کے حوالے سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں، یہ تعلقات بڑھیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے. یعنی وہ ہم سے کہہ رہا ہے اور ہم اس کی بات پر عمل کر رہے ہیں. اس لیے اسی زمانے کے اندر اس کلچر کو بھی فروغ دیا گیا کہ بھارت سے تجارت کی جائے، لسٹیں بنائی جائیں، کون سی منفی لسٹ ہے، نیگیٹو لسٹ ہے، کون سی پازیٹو ہے. یعنی اسی دور کے اندر یہ اعلان کر کے کہ نیٹو کی سپلائیز بند کر دی گئی ہیں، عملاً ان کو جاری رکھا. اسی دوران بھارت کے ساتھ تعلقات کی آبیاری کے لیے وہ تمام طریقے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے جو قومی خود مختاری کے بھی خلاف ہیں، ہماری آزادی کے رویوں کے بھی خلاف ہیں، ہمارے قومی وقار کے بھی منافی ہیں. یہ جو منظرنامہ ہے، تقریریں تو خیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس منظرنامے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. جدوجہد کی ضرورت ہے اور زیادہ بڑے پیمانے پر. ہزار لوگوں کو ان کیمپوں کے اندر جانا چاہیے جو مسنگ پیپل کے حوالے سے بلوچستان میں، ادھر پچھلے چند روز قبل کراچی کے پریس کلب میں بھی لگے ہوئے تھے، اور اب یہ اسلام آباد میں یہ سینٹر اس کا بنا ہے. عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، آپ ہی کی بہنیں اور بیٹیاں، آپ ہی کے اپنے بچے، آپ ہی کے اپنا مستقبل ہے جو وہاں موجود. گھنٹہ 2 گھنٹے بھی آپ گزاریں گے، ممکن نہیں ہے کہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کر سکیں، ممکن نہیں ہے کہ اپنے دل کے حوالے سے یہ جان سکیں کہ یہ دل مضطرب کیوں ہے، بے چین، اور ہر حوالے سے اس کی دھڑکنیں تیز کیوں ہو رہی ہیں. انسانی سطح پر ان احساسات کو بروکار لانا، ان جذبات کو فروغ دینا، اس کے نتیجے میں جو رویے وجود پذیر ہوتے ہیں، جو کوپلیں پھوٹتی ہیں، ان رویوں کو یقینی بنانا، پھر وہ رویے جس جدوجہد کا مطالبہ کرتے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرنا. قوموں کی زندگی کی تو یہی علامات. آزادی کے تحفظ تو اس کے بغیر ہوتا نہیں، ورنہ تو غلام ابن غلام کی داستان ہے. اپنے رویوں سے اگر ہم اس کو دہرائیں گے تو کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے پھر آزادی کی طرف لوٹا پلٹا جا سکے. دیکھیے یہ جو اس وقت مذاکرات کی میز بچھی ہوئی ہے، اس کی تردید بھی ہو رہی ہے، اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، اس کے قرائن موجود بھی ہیں، لاکھ کہیں پر نہیں ہے والی کیفیت بھی ہے. وہ مذاکرات صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. مذاکرات اسی کو کہتے ہیں ویسے. اور کیونکہ مسئلہ امریکہ اور نیٹو کا ہے جو شکست سے دوچار ہو چکا ہے، یعنی جتنی یورپین اقوام ہیں جو نیٹو کے حوالے سے اپنی فوجیں افغانستان میں جنہوں نے بھیجی ہیں، 26 قومیں وہ ہیں، اور 14 نان نیٹو الائیز ہیں امریکہ کے، گویا 40 ملکوں کی فوج. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اس پر لوگوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی 50% سے بھی زیادہ فوج اس وقت افغانستان میں موجود ہے. 40 ملکوں کی فوج ہے نا، 50% سے بھی بین الاقوامی فوج وہاں پر موجود. لاکھوں ٹن بارود کی برسات انہوں نے کی ہے، کروڑوں گولیاں اور ٹینکوں سے گولے انہوں نے پھینکے ہیں افغانستان کو تاراج کرنے کے لیے. لیکن وہ وہاں کے پہاڑوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے، ریت کے ذرات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے، نہتے اور بے سر و سامان افغانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے. اس لیے کہ شکست جسم و جان کو نہیں ہوا کرتی، انسانی عزم کو شکست ہوتی ہے، اس کے حوصلے کو پہلے شکست ہوتی ہے. آدمی حوصلہ ہار جاتا ہے، ناامیدی اس کے دل میں گھر کر لیتی ہے، اسی کے نتیجے میں وہ مزمحل ہوتا ہے. افغانوں کے ارادے کو، مصمم ارادے کو کوئی شکست نہیں دے سکا ہے اب تک. پوری تاریخ کا سبق اس بارے میں گواہ ہے. نہ برطانیہ کی فوج شکست دے سکی تھی، نہ روس کی فوج اور سوشلزم شکست دے سکا تھا، اور نہ اب امریکہ اور نیٹو کی فوجیں ان کے حوصلوں کو ماند نہیں کر سکی، ان کے اعتماد کو متزلزل نہیں کر سکی، ان کے قدموں کے جماؤ میں کوئی رخنہ پیدا نہیں کر سکی.
انہیں اپنے رب سے تعلق کی آبیاری کے حوالے سے جو قوت اور طاقت میسر ہے، اور اپنی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے جو عزم صمیم انہوں نے کیا ہوا ہے، جب اس کو شکست نہیں ہو سکتی تو جسم و جان کو تو شکست نہیں ہوتی۔ جسم و جان بعد میں شکست کھاتے ہیں، پہلے عزم اور حوصلہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، پہلے سوچ اور فکر جو ہے انسان کو شکست سے دوچار کر دیتی ہے۔ لہذا امریکیوں کو اور ان کے حواریوں کو جتنے بڑے پیمانے پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے بعد جب وہ مذاکرات کے میز پر آئے ہیں، یہ ٹھیک ہے ایجنڈا دوسرے کا بھی ہوتا ہے، جو فتح سے دوچار ہوا اس کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں جنگوں کے نتیجے میں، بہت سے قیدی ہوتے ہیں، اہم لوگ ہوتے ہیں جن کو چھڑانا ضروری ہوتا ہے، لیکن بہت سے قیدی اپنے پاس بھی ہوتے ہیں جن کے بدلے یہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مذاکرات کی میز بچھی ہوئی ہے، یہ خود پاکستان کے حوالے سے کئی سوالوں کو پیدا کر رہی ہے اور کئی سوالوں کا جواب دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا رول کیا ہونا ہے۔ اس لیے کہ پچھلے 10-11 سال میں اگر کسی کو نہیں معلوم تھا تو اب معلوم ہو چکا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا، انجان تھا تو وہ واقف ہو چکا ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان کے مسئلے کا حل تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اور ڈپلومیٹک لیول پر بھی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی کمیونیکیشن کے جو گیپ ہیں، جو خلا ہیں، ان کو پورا کرنے کے نقطہ نظر سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کرنے کی، اس لیے کہ پاکستان کی نفی کر کے، اس میں سب شامل ہیں، حکمران بھی شامل ہیں، فوج بھی شامل ہے، ایجنسیاں بھی شامل ہیں، ان کی نفی کر کے یا ان کو نظر انداز کر کے یا ان کو ایک کنارے پر رکھ کر مذاکرات کی جو میز بچھے گی اور ڈپلومیٹک لیول پر فوجوں کی واپسی کا جو پروگرام بنے گا اور جو حکومت بنانے کی افغانستان میں کوشش ہوگی، نہیں معلوم کہ وہ نتیجہ خیز ہوگی یا نہیں ہوگی، نہیں ہوگی اگر پاکستان اس میں شامل نہیں۔ اس لیے یہ ایک ایسا پلس پوائنٹ ہے پاکستان کا کہ جو ڈپلومیٹک لیول پر ویٹو کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ڈرون حملے بھی رکوائے جا سکتے ہیں، اس کے نتیجے میں ملٹری آپریشن بھی ختم کیا جا سکتا ہے، مسنگ پیپل کے حوالے سے بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور زندگی کے مختلف دائروں میں جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر بھی آپ اس بات کو جانتے ہیں، میں صرف دہرا رہا ہوں، عمومی طور پر بھی پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا مقام دیا ہے، جغرافیائی اعتبار سے، اسٹریٹجیکلی اگر کہا جائے تو اس اعتبار سے، کہ اس پورے ریجن کو ابھی تک نیا عالمی نظام، نیو ورلڈ آرڈر فتح نہیں کر سکا۔ اس ریجن کے اندر ایران ہے، اس میں چین ہے، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں، خود افغانستان اور پاکستان ہے، یہ ٹھیک ہے بھارت بھی ہے کہ جو نئے عالمی نظام کو ویلکم کرتا ہے اور امریکہ کے لیے ریڈ کارپٹ ریسیپشن کی تیاریاں کرتا ہے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کو نظر انداز کر کے افغانستان میں کوئی کامیابی حاصل کی جا سکے۔ پاکستان سے پہلو طے کر کے چین کے قد کاٹ کو کم کیا جا سکے، ایران کے ڈور اسٹیپس پر پہنچا جا سکے، سینٹرل ایشیا کے وسائل پر قبضہ کیا جا سکے، ممکن نہیں ہو سکا ہے اب تک۔ باقی دنیا نے امریکہ کے نئے عالمی نظام کو قبول کر لیا، لیکن اس ریجن کے اندر اس کی پذیرائی نہیں ہے۔ پاکستان کو ڈکٹیٹ کر کے یہ حاصل کیا جائے ایک چھوٹے دائرے کے اندر شاید ممکن ہو، کہ یہاں غلاموں کی بھی ایک انجمن موجود ہے جو ہر جگہ پر وردی والوں میں بھی، بے وردی والوں میں بھی ہر جگہ پر نظر آتی دکھائی دیتی، علماء نے امریکہ کی انجمن، لیکن بحیثیت مجموعی قوم اپنی خودداری کے حوالے سے، اپنے وقار کے تحفظ کے حوالے سے، اپنے جسم و جان کو بھی پالنے اور ایک خاص سمت میں اس کو ڈھالنے کے حوالے سے ایک بیدار قوم ہے، لیکن ابھی تک ہمارے حکمرانوں نے اس صورتحال کو کیش نہیں کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اپنی ایسی خارجہ پالیسی نہیں بنائی ہے کہ باقی لوگوں کو ہم دست نگر بنا سکیں اپنا، اور اپنی ضروریات، اپنی ترجیحات کے مطابق پوری کر سکیں۔
اس لیے میرے دوستو، یہ جو منظرنامے کی ایک جھلک، یہ دیکھ کے دو چار چاول میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں سے کوئی انوکھی یا نئی بات نہیں. آپ یہ تمام باتیں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. میں نے تو جو بات کہنے کی کوشش کی ہے اور جو کہہ نہیں سکا ہوں، لیکن آپ تو سمجھ گئے ہوں گے نا کہ اس پورے منظرنامے سے اور حالات کی بہتری کی طرف بڑھنے کے لیے ایک بڑی جدوجہد کی کوشش اور کاوش کی ضرورت ہے. یہ جدوجہد افغانوں نے کی ہے، ان کو کوئی غلام نہیں بنا سکا. برطانیہ نے اس پورے خطے کو غلام بنایا، افغانستان کو نہیں بنا سکا ان کی جدوجہد کی وجہ سے. ایران کے بارے میں بھی یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے. اب ان کا انقلاب اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ کامیاب ہو چکا ہے. اور ایران کے اوپر جو پابندیاں اس وقت امریکہ نے، یورپ نے، تمام لوگوں نے لگائی ہیں، اس کے لیے ہلنا جلنا مشکل ہو گیا. امپورٹ ایکسپورٹ کے مسائل تو بات کے آتے ہیں، پوری دنیا اس کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو گئی. لیکن یہ پابندیاں اس سے پہلے بھی لگ چکی ہیں. جو قومیں اور جو معاشرے عزم نو کے ساتھ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے رب پر ایک جیتے جاگتے ایمان کے ساتھ اپنی پرورش کرتے ہیں، ان قوموں کو، معاشروں کو، افراد کو نہ غلام بنایا جا سکتا ہے، نہ ان کی جو دولت ہے حقیقت میں آزادی ضمیر کی اور وقار کی، نہ اس دولت کو چھینا جا سکتا ہے. لہذا ایک بڑی جدوجہد، ایک بڑی کوشش و کاوش. پاکستان کو فی الحقیقت اس نعرے کے سانچے میں ڈھالنا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بلا شبہ یہ نعرہ مقبول نعرہ ہے، لیکن یہ نعرہ ایک نظریہ بھی ہے، ایک فلسفہ بھی ہے، ایک جدوجہد کا متقاضی بھی ہے. ایک کوشش اور کاوش جو ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا اور پورا نہیں کیا، ایک عہد کیا تھا، اس عہد کو بھی پورا نہیں کیا. اس طرف چلنے کی اور بڑھنے کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی انہی تمام راہوں پر آپ کو آواز دے رہی ہے، انہی تمام دائروں کے اندر. ہم انشاءاللہ 20 تاریخ کو پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے رہے ہیں، گھیراؤ کر رہے ہیں. آمنہ جنجوعہ کی جو تحریک ہے مسنگ پیپل کے حوالے سے، اس میں ان کا پورے طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں. ان کے کیمپوں کا ہم وزٹ کر رہے ہیں، کارکن ہمارے وہاں پر موجود ہیں. پارلیمنٹ کا گھیراؤ بھی اسی لیے کہ قوم سے جھوٹ بولا گیا، نیٹو کی سپلائیز کو بند کیا جائے، اپنی غلامی کی دستاویز پر دستخط کرنے سے انکار کیا جائے، اپنی آزادی کا ہرگز سودا نہ ہونے دیا جائے، اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے جو اقدامات تجویز کیے جاتے رہے ان پر عمل کیا جائے، اور بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دینے، پسندیدہ ملک قرار دینے اور اس کو افغانستان تک راہداری دینے کی جو سازش کی جا رہی ہے اس سے بعد آیا جائے. ان تمام امور میں، ان تمام دائروں اور محاذوں پر جماعت اسلامی سرگرم عمل ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ ہی کی جدوجہد کے نتیجے میں سارے کام ہو رہے ہیں، آپ ہی کے تعاون اور معاونت سے سارے کام ہو رہے ہیں. اس میں اضافے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.